الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال سل فقلت أنا أسألك مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذلك قلت هو ذاك فقال أعني على نفسك بكثرة السجود صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو باتوں کی تعلیم دی ہے، دو باتوں کی نصیحت فرمائی ہے. اگر انسان ان دونوں باتوں کو اپنے پلو سے باندھ لے تو دنیا و آخرت کی کامیابی اس کے قدم چومے گی. حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جو قبیلے بنو اسلم سے تعلق رکھتے تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی تمام تر خدمات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی تھی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. آپ کو کوئی ضرورت پیش آ جائے، کوئی حاجت سامنے ہو، آپ کو کوئی کام پڑ جائے تو آپ مجھ سے فرما دیا کریں، میں اس کام کو کر دیا کروں گا. چنانچہ وہ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزار رہا تھا. آپ حسب معمول تہجد کے وقت اٹھے تو میں نے آپ کے سامنے وضو کا پانی پیش کر دیا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ سل، مجھ سے فرمائش کرو، مجھ سے مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید یہ مقصد ہو کہ ان کے دل میں کوئی بات ہو، ان کے دل میں کوئی حاجت، کوئی ضرورت ہو، وہ میرے سامنے پیش کریں گے، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں دعا کر دوں گا تاکہ ان کا کام نکل جائے. اور آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائش کر رہے ہیں تو جس کام کی دعا آپ علیہ السلام فرمائیں گے تو اس کی قبولیت کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا، وہ ضرور باری تعالیٰ کے یہاں مقبول اور قبولیت کے درجے پر پہنچے گی. لیکن ایسے موقع پر ہزاروں خواہشات دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں، ہزاروں تمنائیں دل کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ اس موقع پر آپ علیہ السلام سے کیا مانگا جائے. لیکن وہ بھی صحابی رسول تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، اس لیے انہوں نے ایسی چیز کی فرمائش کی کہ دنیا و آخرت میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ انا اسألوک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ مجھے دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا کی کوئی حاجت میرے سامنے نہیں ہے، بلکہ مجھے تو اس بات کی خواہش ہے، اس بات کی تمنا ہے کہ آپ باری تعالیٰ کے دربار میں میرے حق میں یہ دعا فرما دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے اندر مجھے آپ کا ساتھی بنا دے. یہ وہ چیز صحابی رسول نے مانگی تھی کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے یہ عرض کیا
تو آپ نے فرمایا او غیر ذالک، کوئی اور چیز مانگ لو. لیکن صحابی رسول اسی چیز کی فرمائش کرنے لگے، ہوا ذاکا، یا رسول اللہ مجھے اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی، مجھے تو دنیا کے اندر بھی آپ کے ساتھ میں رہنا ہے اور آخرت کے اندر جنت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی مجھے آپ کا ساتھی بنا دے، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. چنانچہ جب صحابی رسول نے فرمائش کی تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اعنی علی نفسی کا بکثرت السجود، تم یہ چاہتے ہو کہ جنت کے اندر میرے ساتھ میں رہو تو تمہیں میری مدد کرنی پڑے گی، یعنی میں یہ کوشش کروں گا کہ تم میرے ساتھ جنت کے اندر رہو، لیکن اس کوشش پر تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، میرا تعاون کرنا پڑے گا. مدد کیسے ہوگی؟ بکثرت السجود، تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دربار میں کثرت سے سجدہ کرنا پڑے گا، باری تعالیٰ کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دربار میں سجدہ کرنا پڑے گا. اور جب تم سجدہ کرو گے تو سجدے کے نتیجے میں دعا کروں گا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دعا کو مقبولیت کا شرف عطا فرمائیں گے اور تم میرے ساتھ جنت کے اندر ٹھہر جاؤں گے. اس حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کی تلقین فرمائی ہے، دو باتوں کی نصیحت فرمائی ہے. ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگنا کہ میں اے اللہ مجھے جنت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ عطا فرما دیجیے، یہ بہت بڑی دعا ہے، یہ بہت بڑی دعا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد دنیا و آخرت کے اندر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکثرت السجود، کہ یہ کام تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ تم میرے ساتھ میں میرا تعاون کر سکو، کثرت سجدے کے ساتھ میں تم میرا تعاون کر سکو. تو اس حدیث شریف کے اندر یہ بات تلقین فرمائی گئی ہے کہ دعا مانگنا اپنی جگہ بڑی عبادت ہے، بڑا اونچا عمل ہے، لیکن صرف تنہا دعا سے کام چلنے والا نہیں ہے، بلکہ دعا کے ساتھ میں اس کام کے لیے عمل بھی کرنا پڑے گا. اگر کوئی شخص دعا تو کرتا ہے لیکن دعا کے ساتھ میں عمل اور کوشش نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، تو یہ دعا کارگر ثابت نہیں ہوگی. اس لیے ہر انسان جب بھی یہ دعا کرے اے اللہ مجھے روزگار عطا فرما دیجئے، تو روزگار کی دعا کے ساتھ میں وہ روزگار کی تلاش میں بھی نکلے. دعا تو صبح و شام کر رہا ہے اے اللہ روزگار عطا فرما دیجئے، حلال روزگار عطا فرما دیجئے، لیکن روزگار کی تلاش میں نکلتا ہی نہیں ہے، روزگار کے لیے محنت و مشقت کرنا چاہتا ہی نہیں ہے، ہاتھ دھرے بیٹھا ہے، تو یہ دعا مقبول نہیں ہوگی. یہ تو دعا نہیں بلکہ مذاق ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے فرمایا کہ تمہیں دعا کے ساتھ میں یہ کام بھی کرنا ہوگا کہ تمہیں کثرت کے ساتھ میں سجدہ کرنا پڑے گا، تبھی دعا کارگر ثابت ہوگی. اگر صرف دعا سے کام چلتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کفر پر نہ مرتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت ان کے پاس سرانے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ چچا ایک مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ دیجئے، میں قیامت کے دن آخرت میں تمہارا سفارشی ہوں گا، تمہارا گواہ بن جاؤں گا. چچا ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے میں جانتا ہوں کہ تو برحق نبی ہے، میں جانتا ہوں جو اسلام اور جو مذہب تو لے کر آیا ہے یہ برحق مذہب ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، توحید برحق ہے، لیکن میرے سامنے معاملہ ہے مرتے وقت میں اسلام قبول کر لوں تو مکہ کی لڑکیاں یہ سمجھیں گی کہ ابو طالب جہنم کی آگ سے ڈر کر اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا ہے. تو میں اس کے بعد قرآن مقدس کی آیت نازل ہوتی ہے لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھوں میں ہدایت دینا ہے. وہ جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے اور جس کو چاہیں گے ہدایت نہیں دیں گے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت دیتے ہیں جو کوشش کرتا ہے، جو راست پر چلنا چاہتا ہے، جو صراط مستقیم کی کوشش کرتا ہے، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ
ہدایت دیتے ہیں. اگر صرف دعا سے کام چلتا تو پورا مکہ اور پوری دنیا کے اندر کفر نہیں ہوتا, کوئی کافر کفر پر نہیں مرتا, بلکہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہوتا, پوری دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا بجتا ہوتا. اس لیے کہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تو یہ تھی کہ سارے کفار مسلمان ہو جائیں, تو ابو جہل بھی کفر پر نہ مرتا, ابو لہب بھی کفر پر نہ مرتا, اور کفار مکہ جو بڑے بڑے کفر کے اندر مبتلا تھے وہ بھی کفر کے اندر نہ مرتے, بلکہ مذہب اسلام پر چل کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں. لیکن صرف دعا سے کام نہیں چلنے والا, بلکہ دعا کے ساتھ میں عمل بھی کرنا پڑے گا. اسی کے بعد میں اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت عطا فرمائیں گے. جن کے دلوں کے اندر ہدایت کی طلب ہوگی, جو ہدایت کی کوشش کریں گے, انہی کو ہدایت ملنے والی ہے. چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہیں, کالے کلوٹے ہیں, وہ حبشی ہیں, لیکن دل کے اندر ایمان کی طلب تھی, دل کے اندر مذہب اسلام کی محبت تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلال تو چلتا مدینے کے اندر ہے, لیکن تیرے قدموں کی آہٹ جنت کے اندر محسوس ہوتی ہے. اگر دل کے اندر طلب ہوتی ہے, طلب ہوتی ہے, تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے چل کر کے در و بدر کی ٹھوکریں کھا کر کے مدینہ منورہ کے اندر آتے ہیں, آپ کی زیارت بھی ہوتی ہے, غلامی بھی برداشت کرتے ہیں, اور مذہب اسلام کی توفیق بھی نصیب ہوتی ہے. اور جو لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والے تھے, کنبے والے تھے, جو ہر وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں رہنے والے تھے, لیکن دل کے اندر طلب نہیں تھی, دل کے اندر طلب نہیں تھی, کوشش نہیں تھی, تو سارے کے سارے وہ لوگ کفر کے اندر مر گئے, انہیں ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوئی ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں, دوستوں, صرف دعا کرنا کہ اللہ مجھے ایمان کی توفیق عطا فرما دیجئے, نماز کی توفیق عطا فرما دیجئے, کام سارے وہ کیے جا رہے ہیں کہ جو بالکل خلاف دعا ہے. بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ حضرت روزگار نہیں مل پا رہا ہے, دعا کر دیجئے, لیکن وہ روزگار کی تلاش میں نہیں نکلتا. کسی سے کہا جائے کہ بھائی داڑھی رکھنا یہ تمام انبیاء کی سنت ہے, ہر مسلمان پر واجب ہے, داڑھی رکھ لیجئے, تو کہتا ہے کہ حضرت دعا کر دیجئے, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہاں دعا ہو جاتی ہے جمعے کے دن صبح نہار منہ بیٹھ کر کے نائی کی دکان پر اپنے چہرے پر اسرا پھرواتا ہے, تو ایسے دعا سے کام چلنے والا نہیں ہے. بہت سے حضرات بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حضرت دعا فرما دیجئے, اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرما دے, لیکن اعمال سارے جہنم والے ہیں, اعمال سارے جہنم میں جانے والے ہیں, تو ایسی دعا کارگر ثابت نہیں ہوتی. بلکہ دعا کے ساتھ میں وہ عمل بھی کرنا پڑے گا جس کام کے لیے دعا کی جا رہی ہے. ایک شخص نجیب آباد جانا چاہتا ہے, دعا بھی کر رہا ہے کہ اللہ مجھے نجیب آباد پہنچا دیجئے, لیکن عمل اس کے برخلاف ہے, عمل اس کے برخلاف ہے. جاتا ہے پوڑی گڑوال کے راستے, جانا چاہیے تھا نجیب آباد کے راستے, جہاں بیٹھنا چاہیے تھا اس گاڑی میں جو گاڑی نجیب آباد کی طرف جانے والی ہے, لیکن بیٹھتا ہے پوڑی گڑوال جانے والی بس کے اندر. تو یہ بتاؤ یہ دعا ہے یا مذاق ہے؟ یہ تو مذاق ہے, اس لیے کہ جب وہ دعا کر رہا تھا تو دعا کے ساتھ میں یہ بھی کرتا, جس کام کے لیے دعا کر رہا ہے, اے اللہ مجھے نجیب آباد جانا ہے, نجیب آباد پہنچا دیجئے, تو گاڑی میں نجیب آباد والی میں بیٹھنا چاہیے تھا, اسی کے بعد وہ انشاءاللہ نجیب آباد چلا جاتا. اس لیے صرف دعا سے کام چلنے والا ہوتا تو سارے لوگ جتنے بھی دنیا کے اندر رہ رہے ہیں سارے مسلمان ہو جاتے, کوئی کافر دنیا سے نہ جاتا. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کو بارہا سنا چکا ہوں, آج پھر سن لیجئے. یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے دعوت گناہ دی, سارے گناہ کے اسباب موجود ہے, تنہائی بھی ہے, خلوت بھی ہے, دروازے بھی بند ہے, عورت بھی حسین و جمیل ہے, خود گناہ کی دعوت دے رہی ہے. قالت حیت لک, آئیے میرے پاس, میری خواہش کو پورا فرما دیجئے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے دو کام کیے, قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے, اللہ کی پناہ میں کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے آقا نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے, اگر میں اس کے ساتھ میں خیانت کروں گا تو میں ظالم بن جاؤں گا, اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے. اس لیے یوسف علیہ السلام نے دعا بھی کی ہے اور ساتھ میں آگے یہ کام کیا ہے, وَاسْتَبَقَ الْبَابَ, دروازے کی طرف بڑھے ہیں, دروازے کی طرف دوڑ لگائی ہے. آپ جانتے ہیں کہ دروازوں پر تالے لگے ہوئے تھے, بظاہر دروازوں کی طرف بھاگنا اور دروازوں کی طرف دوڑنا خلاف عقل
اور बेवकूफ़ी का काम समझ में आता है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे, समझते थे कि अल्लाह दुआ भी करना मेरा फरीजा है और जितना मैं गुनाह से बच सकता हूँ और मेरे हिस्से में जो काम है वो काम मुझे करना चाहिए। चुनाचे यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ बढ़े। जब अल्लाह ताला ने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने हिस्से का काम कर दिया है तो अल्लाह ताला ने जो दरवाजों पर ताले पड़े हुए थे वो ऐसे खुल गए जैसे कि ताले ही नहीं होते। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस वाक़ये से दो चीजें समझ में आती है, एक दुआ और दूसरा जिस काम के लिए दुआ की जा रही है उस काम के लिए कदम आगे बढ़ाना। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब दोनों काम किए तो अल्लाह ताला ने गुनाह से बचा लिया। आज हमारा यही तो हाल है, हम मुआशरे का रोना रोते हैं कि फितनों का दरवाजा खुला हुआ है, ना आंखों को सुकून है, ना कानों को सुकून है, ना हाथ पांव को सुकून है। बाहर निकलते हैं तो गुनाह हमारे ऊपर इस तरीके से सैलाब की तरह उमड़ कर चले आते हैं, हमें गुनाहों से बचने की तौफीक नहीं होती। हजरत मौलाना रूमी रहीमहुल्लाह फरमाते हैं कि जब दुनिया के दरवाजे बंद हो जाए तो तुम्हें इसी तरीके से भागना चाहिए जिस तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम बंद दरवाजों की तरफ भागे थे। जब तुम अपने हिस्से का काम कर लोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे ऊपर दरवाजे खोल देंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें इस दुनिया के अंदर गुनाहों से बचा लेंगे। इसी तरीके से इस मौके पर एक वाकया याद आ रहा है। मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब कानलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू बड़े ऊंचे दर्जे के वलीउल्लाह थे, बड़े बुजुर्ग थे। एक मर्तबा कांदले से दिल्ली का सफर फरमा रहे थे, पैदल जा रहे थे। उस वक्त ट्रेन या हवाई जहाज का सफर नहीं होता था, या तो आदमी पैदल चलता था या किसी सवारी पर सवार होता था। तो हजरत जब एक बस्ती से गुजरे, मगरिब का वक्त करीब था, मस्जिद भी करीब थी, हजरत नमाज के लिए वहां पहुंचे। देखते हैं कि मस्जिद पूरी धूल से हटी हुई है, मस्जिद के अंदर घास जमी हुई है, ना वहां अजान पढ़ने वाला कोई है, ना नमाज पढ़ने वाला कोई है, ना नमाज पढ़ाने वाला कोई है, ना वहां सफाई करने वाला कोई है। हजरत के साथ में एक साथी और थे, सफाई की अजान दी, बस्ती से एक शख्स नमाज पढ़ने के लिए आया। जब नमाज से फारिग हुए तो हजरत ने पूछा कि ये पूरी बस्ती मुसलमानों की है, लेकिन ये क्या हाल है, मस्जिद वीरान पड़ी हुई है, मस्जिद गैर आबाद है, मस्जिद के अंदर ना सफाई है, मस्जिद के अंदर ना अजान देने वाला कोई मौजूद है, मस्जिद के अंदर ना नमाज पढ़ाने वाला कोई मौजूद है, मस्जिद के अंदर ना नमाज पढ़ने वाला कोई मौजूद है, क्या मामला है? तो उस बस्ती वाले ने कहा कि हजरत यहाँ एक सरदार है जो खान साहब के नाम से मशहूर है, अगर वो नमाज पढ़ने के लिए आ जाया करे, वो अगर नमाज पढ़ने के लिए आ जाया करे तो मस्जिद भी आबाद हो जाएगी और महल्ले के सारे लोग नमाज पढ़ने वाले हो जाएंगे। इसलिए कि सारे लोग उन्हीं की बात मानते हैं। लेकिन उनका हाल तो यह है कि उनके यहाँ तो शबाब और कबाब का दौर चलता है, पिलाने और पीने का दौर और महफिलें चलती है, नाच गाने वाली औरतें तवाइफ उनके यहाँ मौजूद होती है। अगर वो सुधर जाए, वो मस्जिद के अंदर आ जाए तो पूरा महल्ला, पूरी बस्ती नमाजी बन जाएगी। इसलिए कि अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, इंसान और लोग अपने सरबराहों के दीन पर होते हैं, उनकी इत्तिबा करते हैं। जैसे सरबराह और हाकिम अमल करते हैं, इसी तरीके से जो उनकी रईयत होती है, उनके मातहत जो अफराद होते हैं, वो भी उसी तरीके से अमल करना शुरू कर देते हैं। हजरत के दिल के अंदर तलब थी, कुरन थी, फौरन खान साहब के घर के अंदर पहुंचे और उनसे कहा कि देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें ये खुसूसियत और ये मर्तबा दिया है कि लोग तुम्हारी बातों को मानते हैं, तुम्हारे ज़ेरे असर है, लिहाजा अगर तुम नमाज पढ़ना शुरू कर दोगे, पूरी बस्ती नमाज पढ़ने वाली बन जाएगी और तुम्हें भी नमाज का सवाब मिलेगा, जो नमाज पढ़ेंगे उसका भी सवाब मिलेगा। खान साहब ने कहा कि हजरत मेरे सामने दो मसले हैं, एक मसला तो यह है कि मुझे नमाज पढ़ने से इतनी दिक्कत नहीं होती जितनी दिक्कत वुजू करने में होती है, दूसरा मसला यह है कबाब का दौर मेरे यहाँ चलता है, मैं शराबी आदमी हूँ, शराब पीता भी हूँ और पिलाता भी हूँ, और दूसरे मेरे यहाँ तवाइफ आती हैं, यहाँ नाच गाना भी होता है, ये बुरी आदत मैं छोड़ नहीं सकता और इनके होते हुए मस्जिद जाना मुझे अच्छा मालूम नहीं होता। जब हजरत के सामने ये दो बातें उन्होंने रखी तो हजरत ने फरमाया कि दो बातें आपने कह दी, दो बातें मैं आपसे कह देता हूँ। एक बात तो यह है कि आपने ये मसला सामने रखा कि मैं वुजू नहीं कर सकता, वुजू के अंदर दिक्कत होती है, मैं आपको इजाजत देता हूँ कि बगैर वुजू के नमाज पढ़ लिया करो। दूसरा मसला ये पेश किया तुमने कि मुझसे शराब नहीं छूट सकती, गाना बजाना मुझसे नहीं छूट सकता, ये छूटे ना छूटे, आप मुझसे सिर्फ ये वादा कर लीजिए कि मैं रोजाना मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ा करूंगा। खान साहब कहने लगे कि मौलाना ये कैसी बात कह दी कि
बगैर वजू के नमाज पढ़ना ये कैसे दुरुस्त हो सकता है, और मैं ये काम भी करता रहूं और नमाज भी पढ़ूं, ये मुझे अच्छा नहीं मालूम होता। हजरत ने फरमाया कि तुम सिर्फ ये वादा कर लो मुझसे कि तुम्हें नमाज पढ़ने के लिए जाना है, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। वो खान साहब वादा कर लेते हैं कि इंशाअल्लाह मैं कल से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर जाया करूंगा। हजरत वापस आए, मस्जिद के अंदर वजू फरमाया और 2 रकात नफिल पढ़ करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में रोए और गिड़गिड़ाए। जो उनके साथ में थे वो कहने लगे, हजरत बड़ी अजीब बात है, पहले तो खान साहब को बगैर वजू नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी, अब यहाँ आकर के दूसरा काम ये किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने रो रहे हैं। तो हजरत ने फरमाया कि मैंने खान साहब को तो बेवजू नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी है, लेकिन मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने रोया और गिड़गिड़ाया। अल्लाह से कहा कि अल्लाह जो काम मेरे हिस्से में था, जो काम मुझे करना था दावत का, वो काम मैंने कर दिया है, अब आगे नमाज की तौफीक देना और वजू कराना ये आपके कब्ज़े कुदरत में है। ए अल्लाह आप अपनी रहमत उसको दिल पर मुतवज्जह फरमा दीजिए, उसके दिल की कैफियत को बदल दीजिए। चुनांचे जब अगला दिन होता है, खान साहब का जो साथी है वो कहता है कि जब सुबह हुई तो खान साहब को अपना वादा याद आया कि मुझे तो नमाज पढ़ने के लिए जाना है। चुनांचे उसके दिल में यह भी ख्याल आया कि अभी पहली नमाज है, कई बरसों के बाद नमाज के लिए जा रहा हूँ, वुजू नहीं बल्कि गुस्ल करके जाना चाहिए। चुनांचे गुस्ल किया और मस्जिद के अंदर नमाज अदा की। हजरत की दुआ की बरकत से, नमाज की बरकत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी कैफियत को बदल दिया, उसके दिल को नूर हिदायत से भर दिया। जिस वक्त वो खान साहब मस्जिद से निकलते हैं, घर पहुंचते हैं, दिल की कैफियत बदल जाती है, शराब से भी नफरत हो जाती है, गाने बजाने से भी नफरत हो जाती है, वो खुद पक्के सच्चे नमाजी बन जाते हैं और वो साथ में पूरा महल्ला, पूरी बस्ती नमाजी बन जाती है। तो इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि मौलाना ने अल्लाह के दरबार में यह अर्ज कर दिया था कि अल्लाह जो काम मेरे हिस्से में था, जो काम मेरे जिम्मे था, वो काम मैं कर चुका हूँ। बारी ताला दिल बदलना और दिल की कैफियत को बदलना ये आपके कब्जे कुदरत में है। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी दुआ की बरकत से पूरी बस्ती को नमाजी बना दिया। जो शराबी था, कबाबी था, जो नाच गाने वाला था, अल्लाह ताला ने उसके दिल की कैफियत को भी बदल दिया। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अगर जाहिर में देखा जाए तो लोग यही कहेंगे कि बिला वजू नमाज पढ़ने की इजाजत देना ठीक नहीं था, इसलिए कि फुकाहा ने लिखा है कि बाज़ औक़ात बेवजू नमाज पढ़ना कुफ्र तक पहुंचा देता है। लेकिन यह जाहिर की बात नहीं है। जो शख्स इजाजत दे रहा है बेवजू नमाज पढ़ने की, वो अल्लाह के सामने रो भी तो रहा है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा भी तो रहा है, अल्लाह से मांग भी तो रहा है। अल्लाह ने उसकी कैफियत को बदल दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, दुआ करना ये बड़ी अहम चीज है, बड़ी अहम इबादत है, लेकिन दुआ के साथ में जिस काम की दुआ की जा रही है उसके मुआफिक अमल भी करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम दुआ तो रोजगार के लिए कर रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं करते, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इसी तरीके से हम दुआ तो ये कर रहे हैं कि अल्लाह गुनाहों से बचा लीजिए, लेकिन गुनाहों से बचने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। दुआ तो हम ये कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे नमाजी बना दीजिए, लेकिन नमाज की कोई फिक्र नहीं, नमाज की कोई तौफीक नहीं। इसलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी को इस हदीस के अंदर ये सबक सिखलाया है। हालांकि वो सहाबी रसूल साहिब ईमान है, आपकी सोहबत याफ्ता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं, आपकी खिदमत के अंदर मौजूद है। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे फरमाया कि सिर्फ दुआ पर इक्तिफा मत करना, ये ना समझना कि रसूलुल्लाह ने दुआ कर दी अब बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे कहा कि अन्नी अला नफ्सिका बिकसरत सुजूद, मैं कोशिश करूंगा अल्लाह ताला तुम्हें मेरा साथ जन्नत का साथ अता फरमाए, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। मेरी वो मदद क्या है? बिकसरत सुजूद, कसरत सुजूद के साथ में मेरी मदद करनी होगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, वक्त हो रहा है। दूसरा सबक ये इरशाद फरमाया कि कसरत सुजूद से मेरी इनानत करो, कसरत सुजूद से मेरी मदद करो। कसरत सुजूद से यहाँ मुराद कसरत नवाफिल है, यानी नवाफिल के कसरत के साथ में एहतिमाम करो। इसलिए कि फराइज तो हर एक को पढ़ने हैं, हर एक के जिम्मे लाजिम और जरूरी है, लेकिन कसरत नवाफिल, कसरत सुजूद से मुराद यहाँ कसरत नवाफिल है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बहुत से नवाफिल मनकूल है जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मामूलात के अंदर दाखिल थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज तहज्जुद को पढ़ा करते थे, नमाज इशराक को पढ़ा करते थे, नमाज चाश्त को पढ़ा करते थे, नमातुल हाजा को पढ़ा करते थे, सलात अवाबीन को पढ़ा करते थे। हमारा ये मामूल होना चाहिए कि हम
فرائض کے ساتھ میں نوافل کا بھی اہتمام کریں. اور جو حضرات تہجد نہیں پڑھ سکتے ہیں, تہجد کے اندر اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, ہمت نہیں ہوتی ہے, ان کے لیے بزرگوں نے یہ وظیفہ بتایا ہے. عشاء کی نماز کے بعد سنتوں سے اور وطروں سے فارغ ہو کر کے 4 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں دعا کیا کرے, اللہ میرا تہجد کے اندر اٹھنا یہ مجھے نصیب نہیں ہوتا ہے, میرے اندر اتنی ہمت اور حوصلہ نہیں ہے کہ میں تہجد کے وقت اٹھوں, اس لیے اللہ یہ 4 رکعت میں نے نفل تہجد کی نیت سے پڑھی ہے, اے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے تہجد کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے. اسی طریقے سے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر تہجد پڑھنے کی ہمت نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ جس وقت رات کے کسی حصے میں آنکھ کھلے تو اٹھ کر کے بستر پر بیٹھ جائے, اور یہ حدیث پیش نظر ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں دنیا والوں پر نزول ہوتی ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا منادی اعلان کرتا ہے میں یسألونی, کون ہے جو مجھ سے سوال کرنے والا ہے, کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے, میں یعافنی, کون ہے جو مجھ سے عافیت چاہنے والا ہے. تو اٹھ کر کے بیٹھ جائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے دعا کرے, اے اللہ آپ کا منادی اعلان کر رہا ہے کہ کون ہے جو مغفرت چاہنے والا ہے, اے اللہ میں مغفرت چاہنے والا ہوں, میری مغفرت کر دیجئے. اے اللہ آپ کا منادی یہ اعلان کر رہا ہے کوئی رزق کا طلبگار, اے اللہ میں روزی کا طلبگار ہوں, مجھے روزی دے دیجئے. اے اللہ آپ کا منادی اعلان کر رہا ہے کوئی عافیت چاہنے والا, اے اللہ مجھے عافیت چاہیے, مجھے عافیت عطا فرما دیجئے. جب انسان روزانہ اس عمل کو کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ اس کو تہجد کے اندر اٹھنا نصیب فرمائیں گے. اسی طریقے سے نماز اشراق کا بھی اہتمام ہونا چاہیے, جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے, ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہے, اور جب اشراق کا وقت ہو جائے 4 رکعت نفل پڑھ دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائیں گے, عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے. آپ علیہ السلام نے یہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. اسی طرح جب سورج تھوڑا سا بلند ہو جائے زوال سے پہلے نماز چاشت کی 4 رکعت ادا کر لے, نماز اوابین کی 6 رکعت مغرب کے بعد پڑھ لے, اور جب کوئی حاجت کوئی ضرورت سامنے آ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ کی پڑھ لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب کثرت سجود ہوگا, نوافل کثرت کے ساتھ پڑھی جائیں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی بھی نصیب ہوگی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا بھی نصیب ہوگی. تو میں نے آپ حضرات کے سامنے اس حدیث کی روشنی میں 2 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, لیکن دعا پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ دعا کے ساتھ عمل بھی کرنا چاہیے, اور جس کام کے لیے دعا کر رہا ہے اس کام کے لیے قدم بھی بڑھانا چاہیے, اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ دعا تو ہو رہی ہے لیکن جس کام کے لیے دعا ہو رہی ہے اس کام کی طرف نہ تو قدم بڑھا رہا ہے, نہ کوشش کر رہا ہے, نہ محنت کر رہا ہے. ایسی دعا کارگر نہیں ہوتی, ایسی دعا کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اسی طریقے سے جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا طلبگار ہو تو اس کو چاہیے کہ کثرت نوافل کے ساتھ میں اپنی زندگی کو گزارے. جو شخص نماز سے دور ہے اسے چاہیے کہ فرض نمازوں کی طرف آئے. جو 2 وقت کی نماز پڑھتا ہے, 3 وقت کی نماز پڑھتا ہے, تو اسے چاہیے کہ 5 وقت نماز پڑھنے کی کوشش کرے. جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی کوشش کو ناکام نہیں کرتا. انسان دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا عطا فرما دیتے ہیں. جب انسان آخرت کے لیے تیاری کرے گا, نماز پنجگانہ کی کوشش کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اسے نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. اور جو لوگ نماز فرائض کو ادا کرتے ہیں وہ سنتوں کی طرف آئے, وہ نوافل کی طرف آئے, اور خاص طور پر جو نوافل آپ علیہ السلام سے منقول ہیں ان نوافل کو پڑھنے کی کوشش کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بیڑا پار فرمائیں گے.